بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ عنده علم الساعة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ہمارا جو آن لائن 7 روزہ کورس چل رہا ہے اس کا آج 6واں دن ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان۔ اس حوالے سے ہمیں چند بنیادی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ برحق ہے، لیکن قیامت کب آنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آنی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہیں، اور ان علامات کو محدثین کرام نے 2 طرح تقسیم کیا ہے۔ بعض کو علامات صغرا یعنی چھوٹی علامات، اور بعض کو علامات کبرا بڑی علامات کا نام دیا جاتا ہے۔ علامات صغرا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ظہور کے بعد قیامت بالکل قریب آ جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ اور جبکہ علامات کبرا بالعموم قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گی۔ چنانچہ انہی علامات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور اور ان کی خلافت کا قیام ہوگا۔ اب مہدویت کا جو منصب ہے یہ خالص روحانی مقام ہے، روحانی منصب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے اس منصب پر بیٹھنے کی کوشش کی اور مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے جھوٹوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ ان کو کئی سال تک حکمرانی بھی ملی اور اپنے فتنوں کا پرچار کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان تمام فتنوں میں جو سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے فتنہ قادیانیت۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں بہت سے دعوے کیے، آپ گزشتہ اسباق میں دعوے پڑھ چکے ہیں، کبھی کہتا ملہم من اللہ ہوں، کبھی کہتا مناظر اسلام ہوں، کبھی کہتا مجدد ہوں، کبھی کہتا مسیح ہوں، کبھی کہتا نبی ہوں، تو وہیں اس کا ایک دعویٰ امام مہدی ہونے کا بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں قادیانی جب سادہ لوگ مسلمانوں کو قادیانیت کی دعوت دیتے ہیں تو عموماً وہ اپنی بات کا آغاز اسی عقیدے سے کرتے ہیں، امام مہدی علیہ الرضوان کے عقیدے سے۔ مثلا امت مسلمہ سے ہمدردی کا جذبہ ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کس بدحالی میں مبتلا ہیں، کس قدر ظلم میں مبتلا ہیں، کس قدر مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات کتنے خراب ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ احادیث کے مطابق امت کو ان تمام پریشانیوں سے نجات کب ملے گی؟ جب امام مہدی آئیں گے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اتنی پریشانیاں، اتنا ظلم، سب کچھ ہو رہا ہے، امام مہدی کیوں نہیں آ رہے؟ اور پھر خود ہی اپنی بات موڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک امام مہدی آ چکے ہیں۔ اور کبھی سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا اور تمہارا اختلاف کوئی بڑا نہیں ہے، صرف امام مہدی کے مسئلے میں اختلاف ہے، تم کہتے ہو امام مہدی نے آنا ہے اور ہم کہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے، یہ بس ہمارا اور آپ کا اختلاف اسی بات میں۔ یاد رکھیے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک دروازہ ہے جس دروازے سے قادیانی لوگ داخل ہو کر مرزا قادیانی کی نبوت تک منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر اس دروازے سے گھسیں گے، امام مہدی منوائیں گے، پھر آگے مسیح منوائیں گے،
اور پھر چلتے چلتے جو آخری درجہ اور آخری سٹیپ ہے وہ جا کے نبوت تک پہنچتا ہے۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں جو مسلمان ہیں ان کو عقائد کا پتہ ہو، عقائد کی تفصیلات کا پتہ ہو، اپنے عقیدے پہ مضبوط ہو، تو اگر اس دروازے پہ آ کر اگر قادیانی کو روک دیا جائے، اس دروازے سے داخل نہ ہونے دیا جائے اس کو، یعنی مسلمان کو پتہ امام مہدی کا عقیدہ کیا ہے، پتہ اس کو، اس دروازے سے داخل نہ ہونے دیا جائے، تو اب اگلے جو سارے راستے ہیں نا انشاءاللہ وہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس عقیدے کی، اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ یہ دروازہ ہے جس دروازے سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مسلمانوں تک اگر اس عقیدے کی بات پہنچ جائے، عقیدے کی تفصیلات پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ مسلمان اسی دروازے سے ہی اس بدبخت کو واپس کر دے گا اور پھر مسلمان کا ایمان انشاءاللہ تعالی بچ جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ذکر صحیح احادیث مبارکہ میں ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحیح احادیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ بتایا کہ آخر زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی کہ بجاؤ امام مہدی آئیں گے ڈھونڈ لو، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ پہیلی ہوتی تو ہو سکتا آپ کسی کو ڈھونڈ لیتے، میں کسی کو ڈھونڈ لیتا، فلاں بندہ کسی کو ڈھونڈ لیتا، تو ساری امت بیچاری کشمکش میں رہتی۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے امت کی رہنمائی فرمائی اور جہاں یہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے تو وہاں ان سے متعلق ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی، احادیث میں ان کا ذکر فرما دیا، امام مہدی علیہ الرضوان کا شخصی خاکہ، آپ کا نام، نسب، حلیہ، والد کا نام، جائے پیدائش، یہ سب چیزیں بیان فرما دی۔ بلکہ یہ بھی تک بیان فرما دیا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور کن حالات میں ہوگا، کہاں پہ ہوگا، امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت کی برکات کیا ہوں گی، یعنی سارا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی تھی کہ بھئی آخر زمانے میں مہدی آئیں گے، جاؤ جا کے تلاش کر لو، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے تاکہ امت کسی جھوٹے کو، کسی دغا باز کو سچا سمجھ کے مہدی نہ مان لے گئی، تاکہ امت کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایک